السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، قیام لاہور کے دوران حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی سب سے پہلے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی کے میزار پر باغرض فاتحہ خوانی تشریف لے گئے۔ آپ وہاں صبح کو ایسے وقت پہنچے جبکہ زائرین کی کثرت تھی۔ آپ حسب معمول صاحب میزار کی پانتی کی طرف قدرے پیچھے ہٹ کر ہاتھ چھوڑے کھڑے کھڑے ایصال ثواب میں مشغول ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحب حضرت کے پیچھے کھڑے تھے کہ حضرت کو اس حالت میں کھڑے دیکھ کر ایک قوی ہیکل مجاور نے زوردار ہیبت ناک آواز سے پکارا کہ ہاتھ آگے باندھو، مگر حضرت کو آواز کی طرف مطلق التفات نہ ہوا۔ ڈاکٹر صاحب نے اسے سمجھانے کی کوشش کی مگر اس پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا اور وہ بدستور تند آواز میں یہی پکارتا رہا اور ہر مرتبہ اپنی آواز کو پہلے سے بلند کرتا رہا، لیکن حضرت بدستور ادھر متوجہ رہے۔ فاتحہ خوانی سے فارغ ہونے کے بعد فرمایا کہ حضرت داتا گنج بخش بہت بڑی شخصیت ہیں، عجب رہب ہے، وفات کے بعد بھی سلطنت کر رہے ہیں۔ دوسرے روز صبح ناشتے کے بعد آپ جہانگیر کے مقبرے پر تشریف لے گئے۔ نور جہاں کے مزار کو دیکھ کر فرمایا کہ اول یہی چلیے، عوام تو اس قبر پر کم آتے ہیں۔ وہاں سے ہو کر جہانگیر کے مزار پر تشریف لے گئے۔ بعد ازاں لاہور کے دیگر تاریخی مقامات، شاہی مسجد، قلعہ شالامار باغ، خانقاہ میاں میر وغیرہ کو دیکھا۔ ڈاکٹر صاحب ان کی تاریخی حیثیت، تاریخی واقعات و حالات بتاتے رہے اور حضرت ہر چیز پر محققانہ نظر دوڑاتے گئے اور اپنے خیالات کا اظہار فرماتے رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، اسی طرح سید پور ضلع رنگور پور میں لیگی غنڈوں نے حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ تعالی کے ساتھ 1946 میں جو وحشیانہ برتاؤ کیا تھا، اس واقعے کی تفصیل میں مولانا کفیل احمد بجنوری کے مضمون کا کچھ حصہ ہدیہ ناظرین کیا جاتا ہے۔ تفصیلی مضمون روزنامہ حقیقت لکھنؤ میں شائع ہو چکا ہے۔ دوستو، حضرت مدنی رحمت اللہ تعالی اپنے خادم احسان الحق مرحوم کی تعزیت کے سلسلے میں قصبہ سونار تشریف لائے ہوئے تھے۔ مولانا ریاض الدین صاحب کے درخواست پر شام کا کھانا تناول فرمانے کے لیے سید پور اسٹیشن پر اترے۔ دفعتاً تقریباً 700 لیگی غنڈوں نے آپ کو گھیر لیا اور گالیاں دینے لگے۔ ہاتھوں میں لاٹھیاں، ڈنڈے اور چھریاں تھی۔ بدتمیزی کے ساتھ نام لے لے کر شور مچانا شروع کر دیا۔ قتل کر دو، مار ڈالو، ٹکڑے ٹکڑے کر دو، یہ غدار ہیں، ایسا ہے ویسا ہے۔ جو کچھ منہ میں آ رہا تھا حضرت شیخ الہند رحمت اللہ تعالی کو وہ بک رہے تھے۔ حضرت کو لینے کے لیے آنے والے صرف 10-15 آدمی تھے۔ لیگی غنڈوں میں ایک شخص برابر ناقوس پر ناقوس بجا رہا تھا، جس کی وجہ سے دیکھتے ہی دیکھتے تقریباً 3000 غنڈے سید پور ورکشاپ اور مضافات سے جمع ہو گئے اور مار دھاڑ شروع کر دی۔ استقبال کے لیے آنے والے حضرات نے شیخ کو اپنے حلقے میں لے لیا۔ مولانا ریاض الدین صاحب فرماتے ہیں کہ خدا جانے ہم لوگوں میں فرشتے اتر آئے تھے یا کیا بات ہو گئی تھی کہ ہم اپنے اندر بے انتہا قوت محسوس کر رہے تھے اور کأنہم بنیان مرصوص بنے ہوئے تھے۔ اسی اثنا میں ایک فرعون سامنے آیا اور اس نے حضرت کو بچھاڑنے کی کوشش کی۔ بے دردی سے گریبان سے پکڑا، سخت مدافعت کے باوجود کلا سر مبارک سے اتار لی اور بےہودہ کلمات بکتے ہوئے پاؤں کے نیچے روندا، پھر اس میں آگ لگا دی۔ ہم میں سے بعض حضرات نے ایک مسلمان سب انسپیکٹر کو جو قریب ہی کھڑا تھا امداد کے لیے متوجہ کیا، مگر افسوس اس نے لیگی ذہنیت کی وجہ سے صاف طور پر یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں اتنے مجمع پر قابو پانے سے معذور ہوں۔ جب ہم اس پولیس افسر سے مایوس ہو گئے تو ورکشاپ سے اینگلو انڈین افسر کے پاس پہنچے۔ وہ فوراً اسٹیشن پر آیا۔ اس نے اپنے ماتحت مزدوروں کو بہت برا بھلا کہا
اور کہا کہ یہ تمہارا بہت بڑا پادری ہے، نہایت نیک آدمی ہے، تم اس طرح غنڈے پن سے شراب پی پی کر پاکستان حاصل کرو گے؟ غرض اس افسر نے بہت سمجھانے کی کوشش کی مگر کچھ نتیجہ نہ نکلا۔ ہم لوگ بمشکل حضرت کو ویٹنگ روم تک لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ وہاں اسٹیشن افسران کے ذریعے غنڈوں سے یہ طے پایا کہ ہم اس صورت میں مولانا کو چھوڑ سکتے ہیں کہ اسی شب میں دار جلنگ میل سے واپس ہو جائیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت مولانا 5 گھنٹے ویٹنگ روم میں محصور رہ کر دار جلنگ میل سے بھاگپور کے لیے روانہ ہو گئے، مگر حضرت ابھی حدود بنگال سے باہر نہیں نکلے تھے کہ خدا کا قہر ان ظالموں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جس فرعون نے حضرت کے سر سے کلہ مبارک اتاری تھی وہ تو اگلے ہی دن تالاب میں ڈوب کر مر گیا۔ جس پولیس افسر نے مجمع کو کنٹرول کرنے سے انکار کر دیا تھا اس کا نوجوان لڑکا اچانک انتقال کر گیا۔ پھر خدا کی شان یہ کہ جس خیال سے یہ ہڑبونگ مچائی گئی تھی کہ جمعیت علماء سید پور میں قائم نہ کی جا سکے، آج اس جگہ بڑے اہتمام سے جمعیہ قائم کی جا رہی ہے۔ جو لوگ اب تک غنڈے بنے ہوئے تھے وہ اب تک تائب ہو کر ایک دوسرے کو متہم کر رہے ہیں، اور جس غنڈے کے تحت یہ سب خرافات کی گئی تھی اب اعلانیہ اسی جھنڈے کی مخالفت شروع کر دی گئی ہے۔ اللہ کی قدرت، کیا برعکس معاملہ ہوا! اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو اسی طرح حضرت شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ تعالی ایک دفعہ علماء کی جماعت کو درس دے کر فارغ ہوئے تو جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے فرمایا کہ چابی تو مولوی انور لے گئے ہیں، ابھی تک تو آئے نہیں، حجرے میں سے عصا اور جوتا نکالنا تھا۔ یہ سن کر ایک ماسٹر صاحب جو شیخو پورا میں کسی اسکول میں پڑھاتے تھے عرض کرنے لگے، حضرت اوپر ہی تو جانا ہے، اتنی دیر کے لیے میرا ہی جوتا پہن لیجئے۔ حضرت نے جب دیکھا کہ وہ جوتا انگریزی طرز کا ہے جس کو آج کل کی اصطلاح میں مکیشن کہتے ہیں، فوراً پیچھے ہٹے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ انگریزی طرز کا تھا۔ ساری زندگی جب اس قوم انگریز کے خلاف جہاد کرتے گزر گئی تو کیوں کر گوارا ہو سکتا تھا کہ اس دشمن دین اسلام کے طرز کے بنے ہوئے جوتے میں ایک لمحہ کو پیر ڈالا جائے۔ آپ کی غیرت ایمانی اور انگریز دشمنی کی یہ ایک زندہ جاودیں مثال ہے۔ دوستو اسی طرح محترم سید امین گیلانی رحمت اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ حضرت اقدس مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ تعالی نے ایک روز اتحاد بین المسلمین اور اخلاقیات کے موضوع پر باتیں کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک مولوی صاحب اپنی تقاریر میں ہمیشہ مجھ کو کوستے تھے، طعن و طنز، تشنیع اور دشنام کا نشانہ بناتے تھے۔ میں نے کبھی ان کی باتوں کا جواب نہ دیا، نہ برا منایا۔ ایک روز اتفاق سے سرا ان کا امیر آمنے سامنے ہو گیا۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو فوراً ایک دوسرے بازار کا رخ کر لیا۔ میں بھی ادھر ہی مڑ گیا۔ وہ ایک مسجد کے اسنجا خانے میں چلے گئے۔ میں مسجد کے باہر انتظار کرتا رہا۔ جب وہ باہر آئے تو السلام علیکم کہہ کر میں ان کے ساتھ چل پڑا اور کہا کہ مولوی صاحب آپ مجھے جتنا جی چاہے برا بھلا کہہ لیا کریں، مجھے گوارا ہے، مگر یہ گوارا نہیں کہ بہم سلام دعا تک نہ رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایسا تو بے علم کرتے ہیں۔ علماء کا یہ کردار عوام پر کیا اثر چھوڑے گا؟ اگر آپ دیانتداری سے میرے عقیدے کو خلاف شریعت سمجھ کر مجھے برا بھلا کہتے ہیں تو آپ اجر کے مستحق ہیں۔ اگر خدا نہ کرے دانستہ تعصب سے ایسا کرتے ہیں تو خدا گواہ میں نے آپ کو معاف کیا۔ یہ الفاظ سن کر وہ بہت نادم ہوئے اور کہا مولوی صاحب آئندہ میں کبھی آپ کے خلاف کچھ بھی بولوں گا نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں اس کے بعد ہم دونوں بغل گیر ہوئے، پھر ہم دونوں اپنی اپنی راہ چل پڑے۔ پھر واقعی انہوں نے کبھی مجھے برا بھلا نہیں کہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوسرے اسی طرح ایک اور بہت ہی دلچسپ واقعہ سنتے جائیں۔
وہ لکھتے ہیں کہ اسے آج بھی اپنے کیے پر کوئی دوش نہیں تھا، وہ اسے غلطی نہیں مانتا تھا۔ وہ کہتا تھا میں نے تجارت کرنا چاہی، اگلے کو سودا منظور نہیں تھا تو بات نہیں بنی۔ اس کا متکبرانہ انداز دیکھ کر میرا دل دھک دھک کر رہا تھا کہ کہیں قہر خدا ہم دونوں کو یہی نہ آلے، کیونکہ اس کی دہلیز پر امت محمدیہ کی بیٹی، بیوہ عورت جس کا کوئی کمانے والا نہیں تھا، وہ آئی تھی اور اس نے کچھ رقم ماہ رمضان کے مہینے کے لیے ادھار مانگی تھی، اور رمضان گزرنے کے بعد رقم کے عوض پورا مہینہ اس کے گھر کے تمام کام کاج کرنے کی حامی بھری تھی۔ مگر اس درندے نے بجائے راہ خدا میں اس کی مدد کرنے کے اس سے پیسوں کے بدلے جسم مانگا تھا اور اپنے نفس کی خواہش پوری کرنے کا کہا تھا۔ آپ نے اس عمل کو وہ تجارت کہہ رہا تھا۔ دوستو یہ کہانی ہے بنگلہ دیش کے شہر چٹاکنگ کے دور دراز گاؤں کی ہے، جہاں بڑا جاگیردار رہتا تھا۔ گاؤں کے چاروں اطراف اس کی زمینیں تھی، اور جو اس کی نہیں تھی ان زمینوں کے مالکان کو ڈرا دھمکا کر اس نے ان پر بھی قبضہ جما رکھا تھا۔ اس جاگیردار کا نام شہاب الدین ہے۔ اسی گاؤں میں ایک بیوہ عورت اپنی جوان بیٹی کے ہمراہ رہتی ہے، جس کے شوہر کو جاگیردار نے ٹریفک حادثے میں فقط اس وجہ سے مروا دیا تھا کہ اس نے جاگیردار کے ظلم کے خلاف قانونی کارروائی کرنا چاہی تھی۔ بے قصور انسان کی جان لینے کے بعد بھی وہ توبہ طائب نہیں ہوا تھا اور اپنے مظالم جاری رکھے تھے، یہاں تک کہ آدھے سے زائد گاؤں اس کے مظالم کی وجہ سے خالی ہو گیا تھا۔ جن کے وسائل تھے وہ تمام لوگ گاؤں چھوڑ کر شہروں میں جا بسے تھے، اور جن کے وسائل شہر میں بسنے کے لیے نہیں تھے وہ آس پڑوس کے گاؤں میں جا کر بس گئے تھے۔ اب جاگیردار کے گاؤں میں صرف وہی لوگ رہ گئے تھے جن کا خدا کے سوا کوئی سہارا نہ تھا، مگر جاگیردار شاید ان لوگوں کے سہارے کی طاقت کو بھی بھول بیٹھا تھا۔ دوستو جس شخص کو جاگیردار نے قتل کروا دیا تھا اس کی بیوہ عورت اور معصوم بچی باقی رہ گئی تھی۔ خاتون نے محنت مشقت کر کے بچی کو پال لیا تھا۔ بچی کو دنیاوی تعلیم تو نہ دے پائی، مگر دینی تعلیم کے لیے جتنا وہ کر سکتی تھی وہ کیا، اور اس کی تعلیم کا ہی نتیجہ تھا۔ اس بار ماہ رمضان میں اس کی بیٹی نے، جو کہ اپنی ماں کے ہمراہ محنت مزدوری کرتی تھی، بجائے محنت مشقت کر کے رزق کمانے کے روزہ رکھ کر سارا دن عبادت میں گزارنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ گھر میں اتنے وسائل نہیں کہ بیٹی کو روزہ بھی رکھوا لوں اور اس کا کام بھی چھڑا دوں، مگر ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے بیٹی کی بات مان لی تھی، اور میں رمضان کے مہینے کے خرچ کا حساب کتاب کر کے وہ جاگیردار کے پاس کچھ رقم ادھار لینے پہنچی تھی۔ وہ جانتی تھی نقد رقم کبھی واپس نہیں کر پائیں گے، لہذا اس نے رقم کے عوض ماہ رمضان کے بعد جاگیردار کے گھر میں کام کرنے کی حامی بھر لی تھی، مگر دوسری ہوس پرست جاگیردار نے ان کو قرض حسنہ دینے یا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ان کی مدد کرنے کے بجائے پیسوں کے عوض بیوہ خاتون اور اس کی بیٹی کا جسم طلب کیا تھا۔ عورت اس کی بات سننے کے بعد آنسو بہاتی اٹھ کر چلی گئی تھی۔ اس کا مطالبہ نہیں مانا تھا، مگر جاگیردار نے گاؤں میں بات پھیلا دی تھی کہ یہ بیوہ عورت من کو پیسوں کے عوض بیٹی کا جسم بیچنا چاہتی ہے۔ رمضان المبارک میں خوب عبادت کرنے کی خواہش دل میں پالے یتیم بچی نے جب خود پر لگی تہمت سنی تو اذیت ناک زندگی جینے کی بجائے حرام موت کو قبول کر لیا، مگر جاگیردار نے اس کی موت کا بھی لحاظ نہ کیا اور یہ رام کہانی سب کو سناتا رہا۔ جب میں نے اس کے منہ سے یہ واقعہ سنا تو اس کا متکبرانہ انداز دیکھ کر مجھے لگا ہم پر بھی ابھی اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہو جائے گا۔ میں دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے توبہ طائب ہو رہا تھا اور جلد ہی جاگیردار سے جان چھڑا کر اپنی راہ کو چل دیا۔
مگر میں سوچتا رہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو اتنی ڈھیل کیوں دے رکھی ہے۔ بہت دنوں تک میرے دل میں سوال اٹھتا رہا، یہاں تک کہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی گزر گیا، یتیم بچی کی قبر کی مٹی بھی سوکھ گئی کہ ایک دن جاگیردار اپنے کچھ آدمیوں کے ساتھ اپنی زمینوں کا چکر لگا رہا تھا کہ کتوں کا ایک جھنڈ آیا۔ جاگیردار کے آدمی اسے چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ کتوں نے جاگیردار کو نوچ ڈالا، یہاں تک کہ اس کے جسم کی بعض ہڈیاں بھی چبا گئے۔ جاگیردار کے بچے کچے وجود کو جو غسل دینے کے قابل نہیں رہا تھا، جیسے تیسے کر کے دفن کر دیا گیا، مگر لوگوں کے لاکھ ڈھونڈنے پر بھی کتوں کا وہ جھنڈ کسی کو نہ ملا۔ یقیناً وہ جھنڈ جاگیردار کے مظالم ہی تھے جو اس کی موت کی وجہ بن گئے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف اسے ایسی موت دی گئی کہ اس طاقت و جاگیردار بھی اسے نہ بچا سکا، یعنی اس کی طاقت اور اس کی جاگیر اور اس کا مال و دولت بھی اسے بچا نہ سکا۔ دوستو، اسی طرح شیطان کے چیلوں نے شیطان سے کہا کہ جب کسی عالم کا انتقال ہوتا ہے تو آپ بہت خوش ہوتے ہیں، کسی عابد و زاہد کی موت پر اتنا خوش نہیں ہوتے، کیا بات ہے؟ شیطان نے کہا کہ آؤ میں تم کو اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ اس کے بعد شیطان اپنے چیلوں کو لے کر ایک عابد کے پاس گیا جو جاہل تھا، اور اسے سلام کیا، خیر و خیریت پوچھی۔ شیطان نے اس سے کہا کہ آپ بڑے اچھے آدمی معلوم ہوتے ہو، میرے دل میں ایک وسوسہ ہے، میں اس کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ عابد نے کہا کہ پوچھئے۔ شیطان نے کہا کہ میرے دل میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہے، وہ یہ کہ کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ ایک انڈے میں زمین کو، آسمان کو، چاند کو، سورج کو، پوری کائنات کو داخل کر دے، اس حالت میں کہ انڈا جتنا ہے اتنا ہی رہے، اس میں اضافہ نہ ہو، اور یہ زمین و آسمان اپنی حالت پر رہیں، اس میں کوئی کمی نہ ہو؟ یہ ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اب وہ عابد جاہل تھا، صرف نماز روزے کی باتیں تو جانتا تھا، لیکن عالم تو نہیں تھا۔ تو اس نے کچھ دیر سوچا، اس کے بعد کہنے لگا کہ انڈا اتنا ہی رہے، اور زمین بھی اتنی ہی رہے، اور آسمان بھی اتنا ہی رہے، پھر انڈے میں یہ سب داخل ہو جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی شک کے لہجے میں، تعجب کے انداز میں اس نے یہ سوال دہرایا، پھر کہنے لگا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ شیطان کے چیلے وہی موجود تھے۔ شیطان نے ان سے کہا کہ میں نے اس کے دل میں شک کا بیج داخل کر دیا ہے جو اسے کفر تک پہنچا دے گا۔ دیکھا کہ میں نے 1 منٹ میں اس عابد و زاہد کو کافر بنا دیا یا کفر کی دہلیز پر بٹھا دیا۔ اس طرح کے لوگ زندہ رہیں یا مر جائیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے بعد شیطان ایک عالم سے ملا، اس سے بھی یہی سوال کیا اور کہا کہ جناب آپ عالم ہیں، میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو گیا، اس کا جواب دریافت کرنے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کیا سوال؟ کہا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک انڈے میں زمین و آسمان کو ڈال دیں؟ تو عالم نے کہا کہ اس میں کیا تعجب کی بات ہے کہ انڈا اپنی حالت پر اسی طرح ہو، زمین اور آسمان بھی اسی طرح ہو، پھر اللہ تعالیٰ انڈے میں ان کو داخل کر دیں، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے جب ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا تو کن فرماتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جب وہ اللہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے کن ہو جا کہتا ہے تو وہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے مجھے یقین ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، اس میں کوئی بات شک و شبہ کی نہیں۔ شیطان نے اپنے چیلوں کو دیکھ کر کہا کہ دیکھو اس کا علم ایسا ہے کہ یہ ہمارے دو میں نہیں پھن سکتا، اور اس کو بہکانا ہمارے لیے آسان نہیں، اس لیے ان لوگوں کے زندہ رہنے سے مجھے پریشانی ہوتی ہے، اور
اور یہ لوگ مرتے ہیں تو میں جشن مناتا ہوں، اور عابد کا حال ایسا ہے کہ اسے جب چاہیں ہم ادھر سے ادھر کر سکتے ہیں، اور اس کی جہلیت کی وجہ سے جب چاہیں اس کو صرف معصیت میں نہیں کفر میں بھی مبتلا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیطان لعین مردود کی چالوں اور چال بازیوں سے ہمیں بچائے۔ تو دوستو اس لیے ضروری ہے کہ اپنا رابطہ علماء کرام کے ساتھ رکھیں۔ جو بھی ایسا مسئلہ ہو، کوئی چیز، کوئی مسئلہ، کوئی دقت پیش آئے تو اپنے علماء کرام سے رابطہ کرے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں۔ دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔